اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں ناظر مکرم آپ کو شہاب رمضان میں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان علی رضا۔ ناظر مکرم، رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں کا یہ حامل مہینہ، اللہ کا مہمان مہینہ ہمارے ہاں موجود ہے۔ آج ہم تیسری افطاری تک پہنچ چکے ہیں۔ چند لمحات کے بعد ہم تیسرا روزہ افطار کر لیں گے۔ تمام عالم اسلام کو ماہ رمضان کا تیسرا روزہ بہت بہت مبارک ہو۔ آج کا دن بڑا خاص دن ہے۔ آج کے دن کو نسبت حاصل ہے سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، راقیہ، حافظہ، قاریہ، عالمہ، مفکرہ، محدثہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا الزہرا البتول شہزادی رسول، حضور کی پیاری پاک صاحبزادی، مولا کائنات کی زوجہ حسن حسین کی اماں۔ آپ کا آج یوم وصال ہے، 3 رمضان ہے۔ آج کوشش کریں گے کہ حضور سیدہ کائنات کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کے حوالہ سے گفتگو کر کر اپنے آپ کو سنواریں اور اپنی ماں، دادی، نانی، جتنی خاتون ہیں سب کو جنتی کریں۔ آپ ہی کا صدقہ جنت ملنی ہے۔ جنتی نوجوانوں کی آپ سردار حسن حسین کی والدہ ہیں۔ جب کسی عورت کا مرتبہ سمجھنا ہو کہ وہ عورت کتنی شان والی ہے، کتنے مرتبے والی ہے، دیکھا جاتا ہے کہ وہ بیٹی کس کی ہے، بیوی کس کی ہے اور ماں کس کی ہے۔ ان 3 کیٹیگری سے ہم عورت کی شان کا، اس کے وقار کا، اس کے معیار کا اندازہ لگاتے ہیں۔ حضور سیدہ کائنات کا آج یوم ہے۔ اب دیکھیے کہ بیٹی کن کی ہے؟ حضور رحمت عالم کی بیٹی ہیں، جو کل نبیوں کے سردار ہیں، اور بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہوا کرتی ہے۔ سیدہ کائنات ان کے لیے رحمت ہے جو خود کل جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، اور بیوی جو ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کے لیے نصف ایمان ہوا کرتی ہے، کیونکہ نکاح آدھا ایمان ہے۔ مولا کائنات کے بارے میں سرکار کی حدیث ہے علی کل ایمان، کہ علی کل ایمان ہے۔ اور سیدہ کائنات کن کے لیے نصف ایمان ہے؟ جو خود کل ایمان ہے، مولا کائنات کی آپ زوجہ۔ اب آئیے، میری جنت میری ماں کے قدموں کے نیچے، آپ کی جنت آپ کی ماں کے قدموں کے نیچے۔ حسن حسین کی جنت جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا کے قدموں کے نیچے۔ اب ان کی جنت قدموں کے نیچے ہے جو خود جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ شان دیکھیے اس پاک بی بی کی، مرتبہ دیکھیے اس پاک بی بی کا۔ تیرے فاقے تے بھکھ دا صدقہ، میں کھانا شامی تے دھمی زہرا، پردے دیاں دے کجن علی، جناب زینب دی امی زہرا، خضر دی عرضی قبول کرنا، تیرے پتراں دے کمی زہرا، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ مستقل ہمارے پینل کا حصہ آپ انہیں روز ہماری اسکرین سے دیکھتے ہیں، بڑی اچھی گفتگو فرماتے ہیں، ہر روز ایک نیا وظیفہ بھی ہمیں عنایت کرتے ہیں، جس سے الحمدللہ ہمیں دنیا میں اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور وظیفے بھی ایسے جس کا دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ جناب صاحبزادہ حافظ محمد سلیم قادری، حضور آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ جی ویلکم، اہلا و سہلا، مرحبا۔ عالم اسلام کے ممتاز و محترم ثنا خان، بابا نعت، طوطی پاکستان، صدارتی ایوارڈ یافتہ، پاکستان نہیں پاکستان سے باہر درجنوں ممالک میں حضور کی نعت کے صدقے عزت پائی، پوری دنیا میں ٹریول کیا حضور کی نعت کے صدقے سے۔ اینڈ آف دا ورلڈ، جہاں پہ دنیا ختم ہو جاتی ہے، آگے صرف پانی ہے، میرے بابے نے وہاں بھی نعت پڑھی ہے۔ میں نے آپ کو یہ لقب دیا کہ طوطی پاکستان، اور صدر کے ہاتھوں سے ایوارڈ، اور بیشتر نعت خانوں کے استاد، اور وہ ہمارے نعت خان جن سے ہمیں اپنے بزرگ اسلاف نعت خانوں کی خوشبو آتی ہے، اللہ ان کا سایہ ہمارے پہ سلامت رکھے۔ جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضور آپ کو خوش آمدید، آپ کے آنے کا بھی شکریہ۔ چونکہ آج پاک بی بی کا دن ہے تو اس سے اچھا نعت خان ہم کہاں سے ڈھونڈ کے لاتے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ انہی کے ساتھ جی ہمارے معزز مہمان، نائب صدر پاکستان مسلم لیگ کاف لاہور کے انتہائی مشک و مہربان، محبت والی شخصیت، اللہ نے بے پناہ عزتوں سے نوازا، بھائی چودھری ندیم پگام والا، حضور آپ کو بھی خوش آمدید پیش کرتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا۔ آج ہماری
ٹرانسمیشن کا آپ حصہ بنیں. میرا مالک آپ کو بھی دارین کی عزتیں برکتیں عطا فرمائے. ناظرین مکرم، چودھری صاحب قبلہ سے گفتگو بھی لیں گے، آپ سے گپ شپ بھی کریں گے، سوالات بھی کریں گے، آپ کی رمضان کی روٹین بھی جانیں گے، سارے گفتگو کا سلسلہ جاری کریں گے. چونکہ آج حضور مخدوم کونین کا دن ہے، آپ کے بابا جان کی نعت سے آغاز کریں. ہمارے پاس انتہائی خوبصورت ثناخوان الحاج اختر حسین قریشی صاحب موجود ہیں. بابا جی میں آپ سے التماس کروں گا، بسم اللہ عطا کیجیے. شکریہ. تیرے جیا سونا، واہ واہ واہ، تیرے جیا سونا میں لب لب تھکیاں، لب بھی نہ سکیاں میریاں اکھیاں. پھر زمانے میں چار جانب، واہ واہ، مگر تمہیں کو دیکھا. دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا. دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا. میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا. میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا. دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا. سبحان اللہ. چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نو. چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نو. رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات. سبحان اللہ سبحان اللہ. تے جڑا تیرے دیوے والے رب دے باندا. جڑا تیرے دیوے والے رب دے باندا. دنیا تے آ کوئی تیری نہ مثال دا. سبحان اللہ. مکے رہن والیاں مدینے آن والیاں. مکے رہن والیاں مدینے آن والیاں. کھیڈے کھان والیاں نسینے لان والیاں. تیرے بنا ڈگیاں نو کوئی نہیں سنبھالدا. تیرے بنا ڈگیاں نو کوئی نہیں سنبھالدا، کوئی نہیں سنبھالدا. پھر میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا. دنیا تے آ کوئی تیری نہ مثال دا. عاشقی ظہوری نالے ساڈا کی بیان ہے. عاشقی ظہوری نالے ساڈا کی بیان ہے. ساریاں تو وڈا
نعت خان تے قرآن واہ 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 اسی کی ضروری نالے ساڈا کی بیان ساریاں تو وڈا، واہ واہ۔ ساریاں تو وڈا نعت خان تے قرآن اے صورتاں سپارے رنگ نبی دے جمال دا صورتاں سپارے رنگ نبی دے جمال دا پھر میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا۔ سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا بہت اچھے جی، بڑی خوبصورت ناشری پیش فرما رہے تھے الحاج اختر حسین قریشی صاحب۔ میں نے جتنا تعارف کروایا تھا الحمدللہ اس سے بہت اچھا پڑھتے ہیں، بہت بہتر لفظ جن کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ایسے ہماری ہستیاں ہوئی ہیں، بزرگ ہوئے ہیں، اور میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کروں گا پوری ٹیم کی جانب سے کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ چوسو قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چوسو آپ کا ایک تو نام بڑا خوبصورت ہے، ندیم پگم والا۔ سب سے پہلے تو اس نام کی حقیقت سے ہمیں بتائیں کہ کیسے آپ کا نام پڑا، کس نے رکھا اور کیسے فیمس ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا ہے کہ یہ ہمارا گجرات میں ایک ہمارے جو ایک ڈیرا آج بھی ہے ماشاءاللہ، آباء و اجداد کا ایک ڈیرا، اس میں ہمارے بڑے بیٹھتے تھے، تو وہ لوگوں کے جیسے ہوتا ہے دیسی ماحول میں فیصلے کرنے، ڈیرے کو آباد، وہ بڑی بڑی پگیں باندھتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو ویسے تو ہمارا کشمیری برادری سے تعلق ہے، اچھا، تو اس میں پھر لوگوں نے جب ارد گرد کے دیہات سے لوگوں نے آنا پوچھنا جی فلانا ڈیرا، ان کا جی وہ جو پگاں والے وہاں بیٹھے ہیں نا، تو وہاں جائیں آپ۔ ٹھیک۔ ایک لوکل لیول پر چلتا چلتا نام جو ہے وہ پھر آہستہ آہستہ، چونکہ ہم پھر پولیٹکس میں ہمارے بڑے آگے، اور اس میں چلتے چلتے آگے معاملہ جو ہے پھر اس طرح یہ نام جو ہے نا آگے۔ ندیم پگم والا آپ کا، اور یہ لقب پھر آپ تک اب آپ پہنچے جی؟ ہاں جی بالکل ایسا۔ اور ابھی بھی وہ آپ کا ڈیرا اور وہ سارے ابھی معاملات ماشاء اللہ وہاں جی، اپنے علاقے کے جو فیصلے اس طرح ابھی کی بھی وہاں پنچایت پہ وغیرہ ہوتی ہے وہ سارا آپ دیکھتے ہیں ماشاء اللہ۔ تو یہ بڑا اچھا بھی کام ہے اور ذمہ داری والا بھی کام ایسے ہے۔ ہی ہے۔ اس میں اللہ کی رضا کو اللہ کی سامنے رکھتے ہوئے کہ میرے رب کی رضا کس میں ہے، جو فیصلہ کرنا یہ بھی بڑا سمت ہے۔ سر قبلہ رمضان شریف میں کیا مصروفیت ہوتی ہے آپ کی؟ کب سوتے ہیں، کب اٹھتے ہیں، کیسے گزارتے ہیں رمضان شریف کو؟ سب سے پہلے تو یہ بھی ہمیں بتائیں۔ اصل میں ایسا ہے کہ ایک تو ہمارا جو مذہب اسلام ہے، اس کا تو جتنا بھی اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ ہمیں جس مذہب میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا الحمدللہ، تو اس کا تو ہم دینا ہی نہیں دے سکتے۔ تو اس مذہب کے اندر پھر رمضان شریف کا مہینہ وہ تو ایسے جیسے سونے پہ سہاگے والی بات ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ آج دیکھیں اس میں تو ایک جو بات کرتے ہیں ہم روزہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ، تو آپ نے جو بات کی ہے وہ تو ایک روٹین میں لوگ باقی جو جیسے کرتے ہیں، صبح اٹھے نماز یہ وہ روزہ سارا معاملہ جو ہے، اس میں ایک تھوڑی سی بات میں تھوڑی ڈیفرنٹ یہ کروں گا کہ جدید سائنس نے آج بھی یہ ثابت کیا، پہلے بھی کیا لیکن آج بھی یہ چیز جدید سائنس نے ثابت کی ہے کہ خالی پیٹ، خالی اتنا ٹائم جو آپ نے ڈیوریشن جو ہے اس کو باڈی کو جو دینا ہے، اس کے اتنے فائدے ہیں کہ جو ان گنت فائدوں میں بالکل صحیح فرما رہے ہیں، بالکل ایسے ہی تو جو دین اسلام نے ہمیں چیزیں 1400 سال پہلے بتائی ہیں، سائنس آج اس پہ تحقیق کرنے کے بعد مان رہی ہے۔ بہت بڑے ڈاکٹروں نے ریسرچ کی ہے، جو بندہ ایک سال کے اندر ایک منتھ اس طرح گزارتا ہے نا بھوک پیاس کے ساتھ، بہت ساری بیماریاں اور کینسر جیسی موذی سے بندہ بچتا ہے۔ بالکل ٹھیک بات آپ کی، ایسی ہے بالکل۔ اور مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کی صدر نائب صدر ہے آپ کاف لیگ کے، کتنے عرصے سے یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور اس میں کیا کیا ڈیوٹی آپ سر انجام دیتے ہیں، کیا معاملات آپ؟ اصل میں ایسا ہے کہ جو میں اس میں پارٹی میں شامل ہوا، ہمارے جو بانی اور جو فاؤنڈر ہیں پارٹی کے چوری شجاعت صاحب ہیں، جی، تو ان کو دیکھتے ہوئے، ان کے کردار کو دیکھتے ہوئے، ان کی پولیٹکس کے اندر انٹری اور ان کے جو معاملات دنیا کے ساتھ لوگوں کے ساتھ تھا، سچی بات تو یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ ان سے متاثر تھا۔ اور اس کے بعد یہاں لاہور کی جب آرگنائزیشن بنی، ان کے جو بیٹے ہیں چوری شافی صاحب آج کل ہمارے منسٹر ہیں اس کے ٹریڈ اینڈ انڈسٹریز کے، تو اس کے علاوہ ہمارے ندیم پہلوان صاحب ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں، کوآرڈینیٹر بھی ہیں لاہور کے، تو ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو کے اس ٹیم کے ساتھ مجھے واقعی مزہ بھی آیا۔ اور چوری صاحب کا جو ایک فکرہ جو میرے خیال ہے پوری عالمی دنیا میں جو مشہور تھا کہ مٹی پاؤ، وہ مٹی پاؤ ایک چھوٹا لفظ نہیں تھا یا ایک فکرہ نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ تھی کہ آپ کے معاملات ہیں، جیسے رمضان شریف کا مہینہ ہے،
उसमें हम ये हर जगह पे ये लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई हमारे इख्तलाफात हैं रिश्तेदारों से, दोस्तों से, इस महीने में हम उसको फिक्रे को डालते हैं कि मिट्टी पाओ, खत्म आपस में मिले। बहुत अच्छे, बहुत क्या अच्छे, बात वाह, है। वाह, वाह। तो उसको इस तरह, इस फिक्रे को आप जहाँ फिट करेंगे, इसके आपको अच्छे नताइज भी मिलेंगे और आसानियाँ भी पैदा होंगी हम लोगों के लिए। वाह, तो वाह। असल में ये बात थी कि बड़ों को देखते हुए चौधरी शहजाद साहब को, आप सियासत में आपने कहा, इंशाअल्लाह ताला आपकी सियासी ज़िंदगी के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। आज की सियासत के हवाले से आप कितना मुतमिन हैं, क्या चेंजिंग्स होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, सारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन करम, वक्त हुआ जाता है छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। जी खैर मकदम है आपका नाज़िम करम, एक बार फिर से शहाब रमज़ान में आपका मेज़बान अली रज़ा मुस्तफ़ी हाज़िर खिदमत है। आज 3 रमज़ानुल मुबारक है। हम बीबी पाक के हवाला से गुफ्तगू कर रहे हैं, कलाम शामिल कर रहे हैं। जो सब क़िबला हमारे साथ मौजूद हैं, नदीम पागा वाला, आपकी ज़िंदगी के हवाला से, सियासत के हवाला से, आज की सियासत के हवाला से, सोशल मौज़ूआत पे हमारी गुफ्तगू जारी व सारी है। हर रोज़ हमारे इस पैनल का हिस्सा होते हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू भी फरमाते हैं, एक वजीफ़ा भी हमें इनायत फरमाते हैं। हाफिज़ सलीम कादरी साहब मौजूद हैं। हुज़ूर, आज का मौजू पाक सईदा आपका यौम विसाल है। आपकी शान के हवाला से, आपकी ज़िंदगी के हवाला से, कि आपकी ज़िंदगी आज की हमारी औरतों के लिए एक बेहतरीन नमूना है। और इस्लाम को इज़्ज़त औरत को इज़्ज़त तो इस्लाम नहीं दी है। इस्लाम से पहले औरत को कहाँ इज़्ज़त मिलती थी? आप देखिए ना, आज ये जो रट लगाती हैं कि हमें इज़्ज़त नहीं मिली, हक़ नहीं मिला, तो ये करो तो वो करो, उन्हें क्या पता हो। आप तारीख़ को पढ़ो तो सही। इस्लाम से पहले औरत को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। आज आपका बेटा आपके पाँव चूम रहा है, हाथ चूम रहा है, शौहर आपके पीछे पीछे फिर रहा है, और बाप आपको रहमत समझ किस तरह पाल रहा है। अब देखिए ना, औरत को इज़्ज़त ये इस्लाम ने दी है। तो बीबी पाक की ज़िंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है औरतों के लिए। बिस्मिल्लाह, आगाज़ कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बेशक जी सईदा कायनात बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, आपकी शान तो हम बयान नहीं कर सकते। आपकी शान तो बस अल्लाह जाने और अल्लाह के नबी जाने। लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात हैं कि जो बता के हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल, वाह वाह वाह। और अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको हम बेहतर कर सकते हैं आपके नक्शे कदम पे चल के। तो एक मुझे वाक़या याद है, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं वही आपको सुनाऊं कि मस्जिद नबी शरीफ में मजलिस है, दिया बैठे हैं सहाबा, तो अली उल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम करमुल्ला वजहू आप भी तशरीफ़ फरमाएं। देखते देखते ऐसा होता है कि सूरज जो है ना वो है, नज़र आ रहा है, सूरज नज़र आ रहा है, लेकिन ये है कि रोशनी ज़मीन पे नहीं है। अल्लाह, सूरज नज़र आ रहा है लेकिन रोशनी ज़मीन पे नहीं है। तो हुजूर फरमाते हैं कि ए अली आप घर चले जाएं। हुजूर फरमाते हैं अली पाक को कि आप घर चले जाएं। आप तशरीफ़ लेके चले जाते हैं, दहलीज़ पे कदम रखते हैं, जैसे कदम अंदर रखते हैं तो देखते क्या हैं कि बीबी पाक सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तहारत करके फिर गुफ्तगू करके जो मर्ज़ी कर लें, आपकी शान के लायक अल्फाज बंदा नहीं लेके आ सकता। बेशक बेशक बेशक। आप आराम फरमा रही हैं, आराम। इससे आगे एक वाक़या कोट कर देता हूँ कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम, हसनुल मुज्तबा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं देखता रहा कि सारी रात मेरी अम्मी जान इबादत करती रही, सारी रात क़याम किया, एक क़याम में सारी रात गुजार दी। अल्लाहु अकबर। मैं कान लगा के सुनता रहा कि अम्मी जान क्या कहती हैं, क्या कर रही हैं, मतलब अल्लाह से क्या बात करेंगी, अपने रब से क्या बात करेंगी। कहते हैं कि मैंने जब सारी का टाइम हुआ तो मैंने देखा कि अम्मी जान ने इस जुमले के ऊपर अपनी इबादत को, अपने क़याम को ख़त्म किया कि मौला तेरी रात इतनी छोटी कि मुझे एक क़याम करने का मौका नहीं मिला। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मतलब एक क़याम मैं कर रही थी वो भी पूरा नहीं हुआ। वाह 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 वाह। इतनी शान। तब जाके पूरी रात की इबादत के बाद
بی بی پاک سلام اللہ علیہ آپ آرام فرما رہی تھی، اور میں وہ کہنا نہیں چاہتا جملہ کہ آپ کے بال مبارک کی میں گناہ گار گستاخ ہو جاؤں گا. روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بال مبارک جو کہ پردہ سے باہر تھا، واللہ عالم بالغیب. آسمان کا چاند، آسمان کا سورج حیا کر رہا ہے اور چمک رہا ہے اپنی آب و تاب سے، لیکن زمین کے اوپر روشنی نہیں دے رہا. اللہ اکبر. زمین کے اوپر روشنی نہیں ہے. سیارہ زمین کا غائب کر دیا اللہ نے کہ اس پہ روشنی دینی نہیں، کیونکہ میری پاک وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کیونکہ پاک پیدا کر دیا. اللہ اللہ. ہاں جی. حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ کے بارے میں سرکار حضور سرور کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دیکھا کہ جنابت کی حالت میں مولا کائنات، اس گھر کی بات ہو رہی ہے تو پھر تھوڑا سا یہ بھی حصہ ڈال لیتے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. مولا کائنات مسجد نبوی شریف میں تشریف لے کے آتے ہیں جنابت کی حالت میں. حضور کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں علی کو. پھر حضور فرماتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں، میں نے یہ کہہ دیا اپنے دل میں. یہ حضور فرما رہے ہیں کہ میرے علی کو تو اللہ نے پاک کیے، سبحان اللہ. تو میں کیوں بولوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ گھرانہ بے دم یہی تو پانچ ہیں. مقصود کائنات، مقصود کائنات ہاں. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. واہ جی واہ. اے رضا، اے رضا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا کیا ہے بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہیں کلی جس میں حسین اور حسن پھول. واہ. تو یہ گھرانہ وہ ہے. بلکہ ایک مصرع اور آ گیا مجھے. بسم اللہ بسم اللہ. یہ خود شہید ہیں. ہاں جی، یہ خود شہید ہیں، بیٹے نواسے پوتے شہید. واہ. یہ خود شہید ہیں، بیٹے بیٹے نواسے پوتے شہید. علی کی شان یگانہ حضور جانتے ہیں. واہ. اللہ. اور میں ان کی بات کروں، او ہو میں ان کی بات کروں، یہ نہیں میری اوقات کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے. واہ واہ واہ. شان فاطمہ سبحان زہرا اللہ. حضور سبحان جانتے واہ ہیں. واہ. بس اسی پہ ہے انشاءاللہ. آج کا ہمارا جو وظیفہ ہوگا، کیونکہ آج حضور کی پاک بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا آپ کا یوم ہے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ان کے شان میں بات کر کے ہم اپنا مقدر چمکا رہے ہیں. واہ. یہ ہماری خوش نصیبی ہے. سبحان اللہ. کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں. حضور آپ تو ذوق والے آپ گرمائیں، آپ ذرا محفل کو گرمائیں. میں آپ کو ایک دو بی بی پاک کا حضور کے ذکر فرمائیں. حضور کی پاک بیٹی کی بارگاہ میں ایک دو مصرے نوکری کے تحت اللہ، پیش کر رہا ہوں. اللہ. کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، کیونکہ مولا علی کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں. واہ واہ. کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، مولا علی کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں. اللہ نے سر عرش منگوا لی روٹیاں. بھائی کوئی تو ایسی بات ہے زہرا کے ہاتھ میں، کوئی تو ایسی بات ہے. کتنی اعلیٰ شان محمد کی پاک بیٹی کی. بتاؤ بھلا یہ کیسے سمجھ میں آتی ہے، جہاں سے سارے زمانے کا رزق آتا ہے، بطول پاک کی روٹی وہاں پہ جاتی ہے. اللہ نے سر عرش منگوا لی روٹی. کوئی تو ایسی بات ہے زہرا کے ہاتھ میں. اور کہنے لگے حسین یہ رومال باندھ کر، کہنے لگے حسین یہ رومال باندھ کر، جا اور تیری نجات ہے زہرا کے ہاتھ. کہنے لگے حسین یہ رومال باندھ کر، جا اور تیری نجات ہے زہرا کے ہاتھ میں. تسبیح فاطمہ نے یہ تکلم بتا دیا، تسبیح فاطمہ نے یہ تکلم بتا دیا. ہر رد مشکلات ہے زہرا کے ہاتھ، ہر رد مشکلات ہے زہرا کے ہاتھ میں. اور بہت بڑا شعر، مجھے یہ شعر بڑا پسند ہے. کوئی سب قبلہ مالک ہیں جیسے چاہیں تبدیلیاں کریں، لوہو قلم دوات ہے زہرا کے ہاتھ. لوہو قلم دوات ہے. جس بندے نے اس گھر کی نوکری کی ہے مالکوں نے اسے بے بہا نوازا ہے. آج کا وظیفہ دی بسم اللہ. ایک ایڈ کر لیتے ہیں بات کہ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بڑی محبت والی بات ہے، یہ ہمارے گناہوں کو بخشنے والی بات ہے، شفاعت کبریٰ کے حوالے سے بات ہے.
تو حضور تشریف لے کے چلے گئے صحابہ سے کچھ دنوں کے لیے، 3 دن کے لیے حضور تشریف لے کے چلے گئے۔ ناظرین محترم، سامعین، ویورز، یہ بات ذرا غور سے سنیے گا کیونکہ ہمارے لیے، میں کر جاؤں گا آپ کے کام آ جائے گی۔ حضور 3 دن کے لیے صحابہ سے غائب ہو گئے، مسجد نبوی چھوڑ دی، سب کو چھوڑ دیا، آپ چلے گئے، سائڈ پہ ہو گئے، اور تمام صحابہ آپ کو تلاش کرتے رہے، آپ کو ڈھونڈتے رہے، کہیں نہیں ملے حضور۔ ایک جنگل میں، اجاڑ میں، ایک غار میں، غار میں ہیں جی، حضور تشریف فرما تھے اور امت کے غم میں رو رہے تھے۔ ساتھ ایک چرواہا، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ساتھ ایک چرواہا تھا، وہ یہ سن رہا تھا کہ ادھر کوئی، اس سے پوچھا، صحابہ نے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس سے پوچھا کہ بھئی ادھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے دیکھا تو نہیں کسی کو؟ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے یار میں نے دیکھا کچھ نہیں ہے، لیکن یہ ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ اس غار کے اندر سے نا رونے کی آواز آتی ہے، اور اتنی شدید قسم کی آواز آ رہی ہے کہ میرا بھی دل کانپ رہا ہے کہ وہ رو رہا ہے اور سب کے لیے ہی رو رہا ہے، ایسی دردناک آوازیں آ رہی ہیں۔ تو صحابہ پہچان جاتے ہیں، کہتے ہیں کیا آواز آ رہی ہے؟ کہتے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، سبحان اللہ، ربی حبلی امتی، اور امت کیا کر رہی ہے؟ ہوئے 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 ہوئے، اللہ اکبر۔ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، کہ ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، تو حضور تو جانتے تھے نا کہ امت گناہ گار ہے، امت بہت گناہ گار ہے۔ بار کیف واقعہ پہ آتا ہوں، حضور جب آپ کو تلاش کر لیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے حضور، صحابہ کہتے ہیں یہ تو حضور ہیں، یہ تو سرور کائنات ہیں، انہی کو تو ہم تلاش کر رہے ہیں۔ تمام صحابہ روتے ہوئے اس غار میں داخل ہوتے ہیں، جیسے غار میں داخل ہوتے ہیں تو منت اور سماجت اور پاؤں اور پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، واللہ عالم بالغیب، صحابہ منانے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور چلیں، چھوڑ دیں، آئیں، بس ہماری شفاعت ہو جائے گی۔ نا نا، آج نہیں جانا، جتنی دیر تک وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب آپ راضی نہیں ہو گے، واہ 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 واہ۔ محبوب جتنی دیر تک آپ راضی نہیں ہوں گے، اتنی دیر تک ہم آپ کی، جیسے آپ راضی ہوں گے ویسے آپ کو راضی کیا جائے گا۔ اللہ فتردہ نے ڈالی ہیں باہیں گلے میں، ذرا شاعرانہ بھی دیکھیں نا جی، فتردہ نے ڈالی ہیں، فتردہ نے ڈالی ہیں باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی۔ جبریل کو حضور کہہ دیتے ہیں کہ جبریل چلے جاؤ، میں اتنی دیر تک راضی ہی نہیں ہوں گا جب تک پوری امت کو بخشا، جتنی دیر تک اپنا ایک ایک امتی دوزخ سے نکال کے جنت میں داخل نہ کر۔ اللہ 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 اللہ۔ تو حضور کہتے ہیں چلے جاؤ، صحابہ کو کہتے ہیں چلے جاؤ، صحابہ چلے آتے اللہ ہیں۔ اکبر، اللہ اکبر۔ جب واپس آتے ہیں تو تمام اصحاب نبی مشاورت کرتے ہیں کہ حضور کو کیسے لے کے آیا جائے، تو تمام سیدہ کائنات، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ کے گھر پہ تشریف لے جاتے ہیں، اور منت اور سماجت کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ ساتھ چلیں، یا بی بی آپ ساتھ چلیں، آپ ہی حضور کو لے کے آ سکتی ہیں۔ جیسے ہی وہ واقعہ ہوتا ہے تو پتہ ہے آج ایک سبق میں دے کے جا رہا ہوں، یہ اپنی ماؤں اور بہنوں کے لیے ہے، تمام کے لیے ہے، کہ بی بی پاک نے نا جب چلنا چاہا نا، صحابیات بھی ساتھ تھیں، صحابہ کی بیویاں بھی ساتھ تھیں، تمام مومنین کی مومنات تمام ساتھ تھے، لیکن بی بی پاک نے جو چادر پہنی تھی نا، چادر جو اوڑی تھی، 17 پیوند، اللہ اکبر، قبلہ 17 پیوند لگی ہوئی چادر اوڑھ کے بی بی پاک ہائے امت کو بخشوانے چلی۔ جیسے ہی آتی ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ تشریف لے کے آتی ہیں، یہ وہ تشریف لے کے آ رہی ہیں کہ جن کے لیے وہ کہا تھا نا کہ پاک سامنے ہو جائیں، واہ 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 واہ، اور وہ درختوں کا، چھاؤں کا، گرد کا اڑنا اور راستے خود بخود صاف ہونے، یہ وہ 5 تن کی بات ہو رہی ہے، بی بی پاک کی بات ہو رہی ہے، جن کے لیے کائنات بنی ان کی بات ہو رہی ہے۔ خیر آپ تشریف لے کے آئیں تو بولا ابا جان آپ اٹھ جائیں، چلتے ہیں،
میں دعا کرتی ہوں اللہ اپنے اللہ کے سامنے، آپ کے اللہ کے سامنے، کہ اللہ آپ کی امت کو بخش دے۔ تو ویورز، سامعین، ناظرین، جو بھی ہم مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ پھر بی بی پاک کا جو واسطہ تھا نا، اس کی وجہ سے اللہ پاک نے تمام امت کو شفاعت کبریٰ کا وعدہ فرمایا حضور سے الحمدللہ کہ بھئی الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ کہتا ہے کہ محبوب میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا، بس تو راضی ہو جا، واہ اور تیرا گھر راضی ہو جائے تو بس پھر وہ۔ آج کا وظیفہ بھی عنایت فرما دیں، ساتھ ہی بھی چوسا کے ساتھ بھی چلتے ہیں گفتگو کا سلسلہ۔ جی بالکل جی، وظیفہ آج کا جو ہے وہ بالکل آسان وظیفہ، سب کو یاد ہے وہ۔ بسم اللہ۔ ہاں جی، تسبیحات فاطمہ، اللہ۔ تسبیح فاطمہ، تسبیح فاطمہ۔ فاطمہ۔ آپ نے پڑھنا ہے جی 33 دفعہ الحمد شریف، جی ہاں اور سبحان اللہ، اور 33 دفعہ الحمدللہ، جی ہاں۔ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ ہر نماز کے بعد وظیفہ رکھیں۔ میرا نہیں خیال اس کے علاوہ کوئی، اس کے یہ اگر ہو وظیفہ پاس تو کوئی اور وظیفے کی ضرورت ہے۔ آج کے دن کا سب سے بڑا وظیفہ بنتا بھی یہی وظیفہ ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے مصطفی بھائی صاحب کہ بات یہ ہے کہ یہ وظیفہ ہمارے پاس، سب کے پاس ہی موجود ہے، کوئی نیا نہیں ہے۔ مطلب ہمارے جو گھر میں میری والدہ ہیں یا میرے والد صاحب تھے تو وہ پڑھتے تھے اور ہمیں آ گیا، وہ کہتے ابو جی کیا پڑھ، امی جی کیا پڑھ، یہ 33 دفعہ بیٹا، یہ 33 تسبیح کے دانے 33 رکھ لیے ہم نے، سنیوں نے اور ایمان والوں نے تسبیح کے 33 دانے رکھ لیے، 34 ڈھونڈتے ہیں، بس یہ 34 دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے، اور یہ ہے تسبیح بی بی فاطمہ سلام سبحان اللہ اللہ۔ ناظرین مکرم، اور یہ پڑھنی ہم کسی بھی شعبے سے انسان ہو، کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، جو وہ بستر پہ لیٹ کے اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، تسبیح فاطمہ پڑھتا ہے، تو یہ پاک بی بی کا صدقہ، یہ سرکار نے عطا فرمائی، بی بی پاک کا صدقہ عطا فرمائی۔ چوسو قبلہ کی طرف جائیں گے۔ چوسو قبلہ، آج کتنی خوبصورت گفتگو ہم لے رہے ہیں، حضور کی پاک بیٹی کا ذکر ہو رہا ہے، ذکر خیر ہو رہا ہے، تو آج کے دن کے حوالہ سے، چونکہ جس طرح ہم نے پڑھا کہ عورت کو عزت اسلام نے دی ہے، بے شک آج کل ہماری جو عورتیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، ان کے لیے کیا پیغام کوٹ کرنا چاہیں گے اس اسکرین کی وساطت سے؟ بسم اللہ ذرا۔ اصل میں ایسا ہے کہ ہم نے تو وہی کرنا ہے جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں بتا گئے ہیں، اور ہماری تو یہی کوشش ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، اور چلنا بھی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اس میں ایک چھوٹا سا، باقی تو ماشاءاللہ سب لوگوں کو معلوم ہے اس کے متعلق بھی، اسلام کے سارے درس جو ہے، میں ایک چھوٹا سا ایک واقعہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ بسم اللہ وسلم بسم کا اللہ۔ بیٹیوں اور بہنوں اور ان کے متعلق جو انہوں نے عزت ان کو دی ہے، جیسے آپ نے بھی پہلے فرمایا تھا کہ یہ جو خواتین کو جو عزت اسلام نے دی، اس سے نہ پہلے تھی کوئی اور اس کے بعد پھر شروع ہوا معاملہ سارا۔ تو اس میں جیسے ہم نے یہ ہے کہ یہ جیسے بی بی فاطمہ کا جیسے آج آپ نے ذکر کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ تشریف لاتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چارپائی سے یا اس میں کھڑے ہو جاتے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ بیٹی کے لیے اگر اتنی عزت، اتنا احترام، تو اس کی مثال نہ دنیا میں زندگی میں پہلے کبھی دیکھی، تو نہ ابھی یہ جو لوگوں کے جو، اور ہمارا یہ ہے لوگوں کے لیے کہ بھی ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، یہ تو ان کی ایک زندگی کا جو ہے بھرا پڑا اس طرح کے معاملات سے۔ تو خواتین کی عزت ہے، بیٹیوں کی عزت ہے، بیویوں کی، ماؤں کی، یہ سارا ہمیں درس اسلام میں ہم سب کی عزت ہیں جی، ہماری جان ہے، مال ہے، ہر چیز یہ اسلام کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم اس کے نقش قدم پہ چلیں گے تو اس کی برکتیں برکتیں۔ ناظرین کرم، گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ سیاست پہ گفتگو کریں گے اور ایک کلام شامل کر کے آپ سے اجازت طلب کر لیں گے۔ دیکھتے رہیے شہاب رمضان، ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد۔ خیر مقدم میں آپ کا ناظر مکرم، ایک بار پھر سے شہاب رمضان میں آپ کا میزبان علی مصطفی حاضر خدمت ہے۔ آپ کا ہمارا ساتھ الحمدللہ یکم رمضان المبارک سے ہے اور یہ ساتھ چاند رات تک یعنی کہ انتہائی رمضان تک رہے گا۔ کوشش کریں گے رمضان کے بعد بھی اس طرح کو کوئی خوبصورت سا پروگرام آپ کے لیے ڈیزائن کیا جائے جس سے ہم دین سیکھیں، پتہ لگا سکیں رب کا قرآن کیا کہتا ہے، مصطفیٰ کا پاک فرمان ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ ہم ہر روز نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ایسی گفتگو کی جائے جس کے آپ کا فائدہ ہو، ہمارا فائدہ ہو، کچھ نہ کچھ علم دین سیکھنے کا موقع ملے۔ پاکستان کے حالات کے اوپر گفتگو کی جائے، سوشل جتنے بھی مسائل ہیں اس کو ڈسکس کیا جائے، تاکہ جو چیزیں ہماری رہنمائی کر سکتی ہیں، علماء، نعت خوان
اور ہمارے جو اسکالرز حضرات ہوتے ہیں, ہمارے گیسٹ ہوتے ہیں, جو ہم حصہ ڈال سکتے ہیں اس کار خیر میں ڈالیں. کیوں؟ ہمارا پیغام ہے محبت جہاں تک پھیلے. چوسف قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. چوسف آج کی سیاست پہ بات کریں گے. سب سے پہلے آج کی سیاست سے آپ کتنا مطمئن ہیں؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں آپ آج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں ایسا ہے کہ جو ہمارے پاکستان کی سیاست تو خیر ہر بندے کو پتہ ہے, جانتے ہیں لوگ سارے. تو آج کا جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آج کے دور کی اگر میں بات کرتا ہوں تو کافی بہتری آئی ہے اس سینس میں کہ جیسے اگر ہم چیف منسٹر ظاہر ہے وہ تو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے یعنی پنجاب, تو اس کی اگر میں بات کروں تو ان کے اچھے اقدامات جو ہیں لوگوں میں نظر بھی آ رہے ہیں. انہوں نے روڈ ورک ہے, سٹی ٹو سٹی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ کارڈز ہیں جو غریبوں کے لیے, مستحقین کے لیے جو انہوں نے شروع کیے ہیں. راشن کارڈ ہے, اسٹوڈنٹس کے لیے بائکس ہیں, لیڈیز جو ہماری یہ جو بچیاں ہیں جو یونیورسٹیوں میں جاتی ہیں ان کے لیے آسان اقساط کے اوپر انہوں نے بائکس وغیرہ اور بے شمار کام ایسے ہیں جو ہم گنوائے جا سکتے ہیں. تو سیاسی طور پہ تو یہی ہے کہ اس طرح کے لیڈران جو ہیں ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں گنجائش ہے اور کافی گنجائش, یہ بہت زیادہ پلس ہونا چاہیے اس چیز کو. لیکن اگر کسی نے آغاز کیا تو اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے. وہ نا پچھلے دنوں میں جب یہ بسنت کے معاملات تھی اس سے قبل نا جب لاہور سجا ہوا تھا تو کسی بچے نے نا ایک سٹیٹس لگایا فیس بک پہ, اس کو مریم نواز نے, ہماری جو چیف منسٹر, انہوں نے نا آگے شیئر کیا ہوتا اپنی آئی ڈی سے. ٹھیک ہے. اس نے لکھا تھا کہ مریم نواز صاحبہ کا اگر بس چلے نا تو پورا لاہور ہی سجا دیں. تو اوپر انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ اللہ کرے کبھی ایسا ہو جائے میرا بس چلے نا تو میں خوبصورت کر دوں. بہتری تو آ رہی ہے ہر حوالے سے, ہمارے معاملات ہوں, روڈز کے معاملات ہوں, یہ وہ کہ کام تو جب ہوتا ہے تو پھر نظر تو آتا ہے نا, چیزیں ڈسکس کرنی چاہیے. جی بسم اللہ. دوسری بات میں یہ کروں گا چونکہ ہم تو اس میں چوری شجاع صاحب کی جماعت میں ہیں, اس کا میں ذکر ضرور کروں گا کہ ہمارے جو فرسٹ منسٹر ہیں اس وقت شافع صاحب ہیں انڈسٹریز کے, انہوں نے اب ندیم پہلوان صاحب ہمارے جنرل سیکرٹری لاہور کے اور کوارڈینیٹر بھی ہیں منسٹری میں, تو انہوں نے خاص طور پہ چوری شافع صاحب نے کھلی کچہری کا انعقاد جو ہے نا یہاں پر پاکستان مسلم لیگ میں جو ہے نا ہمیں اپنے 2 سیکرٹری صاحبان آفیشلی دیے ہوئے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہمارے پارٹی کے لوگ ہی آئیں تو ہم نے کام کرنے. پہلے دن سے چوری شافع صاحب نے کہا کہ اکراس دا بورڈ کوئی کسی پارٹی کا بندہ نہیں بھی ہے, کسی پارٹی کا بندہ جو آپ لوگوں کے پاس آنا ہے اس کی آپ نے خدمت کرنی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں ہم کافی حد تک کامیاب ہیں. اب کبھی ایسا اتفاق ہو پاکستان مسلم لیگ میں منگل کو ہماری کھلی کچہری ہوتی ہے, ندیم پہلوان صاحب اس کو وہ کرتے ہیں, ہیڈ کرتے ہیں, تو ماشاءاللہ رونق لگی ہوتی ہے لوگوں کو اور مستفید ہو کے جاتے ہیں. فوری فون بھی کراتے ہیں, کسی کا کرنا جس طرح کے کام ہو سکتے ہیں اس میں ہم. اور یہ چیزیں, یہ میں آپ کی سوال کا جواب ہے کہ سیاست دانوں کو, تمام پولیٹیشین کو ایسے گراس روٹ لیول کے اوپر لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے اور جتنا ممکن ہو سکے اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. میرے خیال میں ابھی تک کوئی پاکستان میں ایسا ٹیبل بنا نہیں ہے جس پہ بیٹھ کے یہ ٹیبل ٹاک کریں. کوئی اللہ کرے کہ ایسا ٹیبل بن جائے کہ جس پہ سارے سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو گئے نا, اس پہ ٹیبل ٹاک کر لیں, کیونکہ مذاکرات سے ہی ہمیشہ معاملات حل ہوتے ہیں. اچھی بات. دوسرے نمبر پہ چونکہ یہ ہمارا رمضان ٹرانسمیشن ہے, اسلامی کنٹینٹ ہوتا ہے ہمارا سارا, تو وہ خان صاحب کی آج کل طبیعت کے حوالہ سے, ان کی آنکھ کے حوالہ سے وہ بڑی گفتگو شدید ہے. ان کے لیے کوئی دعائے خیر خود فرما دے کہ ہم تو سارے محبت والے ہیں جی, اللہ انہیں صحت والی زندگی دے, ہم تو سب کے ساتھ چلتے ہیں. جو صحافی ہوتا ہے جی اس کی کوئی جماعت نہیں ہوتی, ساری جماعتیں ہماری ہوتی ہیں. ہم نے تو ہر طرف آنا جانا معاملہ دیکھنے. آج رمضان المبارک چل رہا ہے اور برکتوں والا مہینہ ہے, رحمتوں والا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہر بندے کا دسترخوان بھر جاتا ہے. ہمارے غریب غربا جو لوگ ہیں ان کا ہمیں خیال کرنا ہے. سب سے پہلے تو اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں ناظرین, اپنے نیبرز میں دیکھیں, لوگوں میں دیکھیں کہ کون ایسا مستحق ہے جس تک یہ چیزیں پہنچنی چاہیے. صدقہ فطر اور آگے جو زکوٰۃ کے معاملات ہیں وہ پہلے دنوں میں کر دینے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو غریب غربے ہیں وہ روزے اچھی آسانی سے رکھ سکتے ہیں. آخری پیغام آپ سے لیں گے ہماری اسکرین سے رمضان شریف کے حوالے سے, کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے پورے عالم اسلام کو؟ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ نعت کے سائے میں رخصت لے لیں گے. بسم اللہ. اس میں ایسا یہ تو آپ نے ماشاءاللہ جو میں بات کرنا بھی چاہ رہا تھا یا وہ آپ نے ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے ادائیگی کی ہے اس کی, کہ ہمارا تو یہ جو رمضان شریف کا جو پیغام ہے وہ تو یہی ہوتا ہے. اور اس پہ میں یہ زور زیادہ لگاتا ہوں کہ اس پہ عمل کرنا چاہیے. ہم ایک دوسرے کو بتا دیتے ہیں, ہمارے میسیجز آتے ہیں, حدیثوں کے حوالے دیے جاتے ہیں, لیکن مجھے اس چیز پہ آتا ہے کہ یار اس کے اوپر نا ہم لوگوں کا عمل 100%, 50%, 40% جو بھی اس کی کوئی کیپیسٹی ہے انسان کی اس پہ عمل ضرور کرے. اور خالی یہ رمضان شریف میں نہیں ہونا چاہیے, یہ تو ایک لائف کا, زندگی کا ایک حصہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کا. تو میں یہی لوگوں سے اپیل کروں گا, جیسے ہم کہتے ہیں کہ خیال کریں, اس میں حقوق العباد آتے ہیں جس میں اللہ پاک نے بھی جو ہے خاص طور پہ اس کا کیا ہے. تو یہ جو ہے نا یہ ہمارے جو ہے نا اللہ کی عبادت بھی ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ساتھ ساتھ.
رشتہ دار ہیں, دوست ہیں, ہمسائے ہیں, ایک دوسرے کا احساس ہے. مولا علی علیہ السلام کا ہے کہ رشتے جو ہیں وہ خون کے نہیں ہوتے, وہ احساس کے ہوتے ہیں. اتنی خوبصورت بات ہے کہ اس کے اوپر میرے خیال آگے بات کرنی جو ہے نا وہ میں نہیں سمجھتا کہ اسی فکرے کو اگر لے لیا جائے تو ہمارا یہ پورا ایک جو ہے نا ہمیں ایک روڈ میپ دے دیا گیا. ویری گڈ, بہت اچھے جی. قبلہ چوہی صاحب, ندیم پگم والا, بڑی اچھی گفتگو آپ نے کی, بڑا اچھا لگا آپ سے گپ شپ کر کے. اور آج کی ٹرانسمیشن ہماری مختلف پہلوؤں پہ تھی, سیاست پہ بھی گفتگو ہو گئی, اسلام پہ بھی گفتگو ہو گئی, حضور سیدہ کائنات کا یوم 3 رمضان ہے اس حوالے سے بھی ہماری گفتگو ہوگی. الحاج اختر حسین قریشی صاحب قبلہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہو چونکہ وقت افطار بالکل قریب تر ہے, دسترخوان سج چکے ہیں, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کچنز میں اچھے اچھے پکوان اس ٹائم بنا رہی ہوتی ہیں, تو آپ اپنی دعاؤں میں انہیں بھی یاد رکھا کریں کیونکہ صبح سحری بنانا, شام افطاری, پھر بچوں کو دیکھ, یہ عورتوں کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. تو ہم ہمیشہ اپریشیٹ کرتے ہیں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو, اور آپ سے گزارش ہے کہ کوشش کیا کریں کہ ویک میں ایک مرتبہ فیملی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ کہیں باہر اچھے اچھے افطار جائیں, افطار پارٹیاں کریں, ان کو بھی ریلیکس کریں. یہ نہ ہو کہ وہ پورا 30 دن ان کے سحری بنانے میں, افطاری بنانے میں گزر جائیں. ہمیں ان کا بھی خیال, اپنی عورتوں کو بھی عزت دیں اور ان کو بھی ساتھ جا ایک دن ویک میں ضرور افطار کیا کریں. چوہی صاحب کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک ناشف شامل کریں گے, اس کے بعد اجازت لے لیں گے. کیا سنا رہے ہیں قبلہ؟ آپ نے ایک نعت کا جی وہ جو ہماری فرمائش ہے, چونکہ آپ تو خود ہماری فرمائش ہیں, بس وہ پوری فرما دیں. بسم اللہ. مہربانی. میں گدا دیار نبی ہو, میں گدا دیار نبی ہوں, دیکھیے میری آنکھوں میں کیا ہے, دیکھیے میری آنکھوں میں کیا ہے, مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے, مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے. کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے, کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے, تو اس بزم میں خدا بھی شریک ہوتا. بہت اچھے قریشی کی بلا, سلامت رہے. خدا بھی شریک ہوتا ہے, اس لیے مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے. میری دعاؤں کو واہ 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 وہ جائے قبول ملے, میری دعاؤں کو وہ درجائے قبول ملے, کہ میں جو مانگوں ہے, میں جو مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے, کہ میں جو مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ 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 نور کا, تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. لوگو رے لوگو رے لوگو رے لوگو 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 لوگو, دیکھو یہ مجھ پہ کتنا کرم ہو گیا. دنیا کہنے لگی پنج تن کا گدا, اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا, سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. دیکھیے
میری آنکھوں میں کیا ہے میرے مولا میرے مولا میرے مولا واہ میرے مولا میرے مولا میرے مولا 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 میرے مولا تو مالک ہے میرا سچا رازق ہے خالق ہے میرا مگر اس لیے میں تجھے مانتا مانتا ہوں تو میرے مصطفیٰ کا گدا واہ جی واہ حضرت، ماشاء مزہ آ گیا۔ اللہ ماشاء اللہ اللہ خوش رکھے آپ کو جناب۔ انتہائی خوبصورت انداز میں جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب کی بلا آپ حاضری پیش فرما رہے تھے۔ میں اپنے تمام معزز مہمانوں کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں گا، خصوصاً ہمارے معزز مہمان انتہائی مشفق و مہربان نائب صدر پاکستان مسلم لیگ کاف جناب ندیم پگم والا حضور، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید بھی کہیں گے، آپ کا شکریہ ادا بھی کریں گے کہ آپ ہماری اس ٹرانسمیشن شہاب رمضان کا حصہ بنے۔ بسم اللہ، آپ کچھ کہنا چاہ رہے میں ہیں؟ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اینڈ پہ آخر میں کہ آپ کے چینل کا، آپ لوگوں کا، آپ کی ٹیم کا انتہائی مشکور ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان شریف میں جو آپ لوگوں نے یہ کام شروع کیا، یہ کار خیر کا کام ہے۔ یہ لوگ گھروں میں بیٹھتے ہیں، جیسے حضرت بیٹھے ہیں، باقی مہمان آتے ہیں، وہ اسلام کی بات کرتے ہیں، وہ دین کی بات کرتے ہیں، اور آپ نے اس کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اور اللہ پاک، میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اس پروگرام میں اور آئندہ والے جتنے بھی آپ کے معاملات ہیں زندگی کے، اس میں کامیابی عطا۔ الہی آمین، آمین۔ آمین۔ حضور آپ کا بہت شکریہ، بندہ نوازی آپ نے دعاؤں میں یاد رکھا۔ میں ناظرین آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ ہمیشہ دعا کیا کریں، خصوصاً آپ کو سیٹ پہ بیٹھے 4 لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں عموماً، لیکن اس کے پیچھے بیک پہ میں نے پہلے بھی کہتا ہوں کہ ہماری ایک پوری ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے، پینل پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے سی ای او سے لے کر کیمرہ مین تک سارے اپنے اپنے معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سب کے لیے دعا گزار کریں، اللہ رب العزت سب کی خیر فرمائے، میرا مالک سب کے معاملات میں آسانیاں پیدا کرے۔ جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم سب کے لیے دعا گو ہیں کہ آپ کی جو بھی نیک جائز خواہشات ہیں آج کے دن کا صدقہ اللہ وہ پوری فرمائے، چونکہ سرکار نے فرمایا کہ حضور کی پاک صاحبزادی جو ہیں بی بی سلام اللہ علیہ کہ کوئی بھی دعا رب رد نہیں کرتا جب بی بی پاک کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے۔ تو آج کا موضوع ہمارا بڑا جاندار موضوع تھا، اپنی بخشش کا بہانہ موضوع تھا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔